اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور لیسن لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس لیسن کا عنوان ہے، اس سبق کا عنوان ہے شالیمار باغ۔ پیارے بچوں، آج آپ شالیمار باغ کے بارے میں چند معلومات اس سبق کے حوالے سے حاصل کرو گے۔ پیارے بچوں، مغل بادشاہوں کو عمارات اور باغات بنوانے کا بہت شوق تھا۔ یعنی جو مغل بادشاہ تھے ان کو وہ زیادہ تر باغات اور عمارات، بڑی بڑی عمارات بنوانے کے متوالی تھے، شوق والے تھے۔ تقریباً سب مغل بادشاہوں نے عظیم الشان عمارات اور خوبصورت باغات بنوائے ہیں۔ یہ تقریباً سارے جو مغل بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے یا تو عمارات بنوائی یا خوبصورت باغ بنوائے، جن سے ان کے فن تعمیر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جن باغات سے، جن عمارات سے ان کی جو تعمیر کرنے کا جو فن تھا وہ اس کا اندازہ ان چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کشمیر کو یہاں کے معتدل آب و ہوا اور دلکش مناظر کی وجہ سے زمین کی جنت بھی کہتے ہیں۔ یعنی کشمیر میں معتدل آب و ہوا ہے اور دلکش مناظر ہے، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے کشمیر کی وادی کو جنت کہا جاتا ہے۔ یہ وادی جو ہے بدیسی سیاحوں کے لیے، یعنی جو غیر ملکی سیاح ہوتے ہیں یا سری نگر سے باہر کے آنے والے سیاح ہیں، ان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے۔ کشمیر میں بھی مغل بادشاہوں نے باغات بنوائے ہیں، جن میں شالیمار باغ شامل ہے۔ یعنی یہ مغل بادشاہوں کا بنایا ہوا ہے شالیمار باغ۔ یہ باغ یہاں کی مشہور جھیل ڈل کے مشرقی کنارے واقع ہے۔ یہ جو باغ ہے یہاں کے مشہور جھیل ڈل جو ہے ان کے کنارے واقع ہے۔ یہ باغ شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا۔ یعنی جو مغل بادشاہ جہانگیر تھا اس نے شالیمار باغ کو تعمیر کرایا، اور شاہ جہاں نے اس کی توسیع کی، اور پھر شاہ جہاں نے اس کو کشادہ کیا، اس میں توسیع کی۔ ہر سال لاتعداد سیاح سیر کرنے یہاں آتے ہیں، بہت سارے سیاح آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں یہاں سیر کرنے کے لیے۔ موسم بہار میں کافی رونق ہوتی ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو اس میں کافی رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے۔ مغلوں کے باغات ایک خاص وضع پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یعنی مغل باغات جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ یہ باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ عام طور پر مغل بادشاہ پہاڑوں کے دامن میں ان باغات کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ یہ کئی طبقوں میں تقسیم ہو اور ہر طبقے میں ایک جداگانہ کیفیت محسوس ہو، تاکہ یہ ہر طبقے میں کئی طبقوں میں تقسیم ہو اور ہر ایک طبقہ جو ہے وہ الگ الگ کیفیت، الگ الگ حسن محسوس کرتا ہو۔ شالیمار باغ بھی اسی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ہر طبقہ ایک دل پذیر منظر پیش کرتا ہے۔ ہر طبقہ ایسا خوبصورت ہے کہ دل کو موہ لینے والا ہے۔ یہ باغ 4 طبقات پر مشتمل ہے۔ باغ کا طول تقریباً 600 گز اور عرض تقریباً 200 گز ہے۔ یعنی اس کی لمبائی تقریباً 600 گز ہے اور چوڑائی تقریباً 200 گز ہے۔ باغ کے ارد گرد ایک دیوار ہے۔ پیارے بچوں، اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار ہے، بنی ہوئی ہے۔ درمیانی حصہ میں ایک بارہ دری ہے۔ یعنی بارہ دری کہتے ہیں پیارے بچوں کہ 12 دروازے ہیں، جس میں درمیان میں ایک بارہ دری ہے جس سے سارے باغ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بارہ دری ہے، اس پر اگر چڑھا جائے تو اس میں سارے باغ کا نظارہ
دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر بارادری میں فوارے اور آبشار عجب سما پیدا کرتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے باغات، چھوٹے چھوٹے باغات اس میں تقسیم کیا گیا ہے بارادریوں میں، اور ہر ایک دری میں فوارے ہیں، آبشار ہے، اور وہ عجیب سما پیدا کرتے ہیں۔ جا بجا قسم قسم کے پھولوں کی کیاریوں سے خوشبو روح کو معطر کرتی ہے۔ مختلف قسم کے پھول اس میں، ان کیاریوں میں، ان خوبصورت چمنوں میں، ان خوبصورت باغات میں مختلف قسم کے پھول ہے جو روح کو معطر کرتی ہے، اور ان کی خوشبو سے انسان کی روح معطر ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت فواروں میں رنگا رنگ بجلیاں عجب کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ باغ کے ہر طبقے میں پھولوں اور میوہ دار درختوں کے ساتھ، باغ کے ہر ایک طبقے میں پھولوں اور میوہ دار درختوں کے ساتھ سبزے کا فرش ایسا دلکش ہے کہ دیکھنے والے کو مخمل کا فرش لگتا ہے۔ نیچے کا فرش ایسا ہے سبزے کا فرش کہ دیکھنے والے کو یہ مخمل کا فرش لگتا ہے۔ ہوا کے ٹھنڈے اور ہلکے ہلکے جھونکوں سے انسان مست ہو جاتا ہے۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے اور ہلکے ہلکے جھونکے جب آتے ہیں تو انسان مست ہو جاتا ہے۔ یہ باغ سچ مچ جنت نظیر کی مثال ہے۔ پیارے بچوں، گرمی کے موسم میں اس باغ میں خوب چہل پہل رہتی ہے۔ جب گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو اس باغ میں خوب چہل پہل رہتی ہے۔ سیاح لوگ باغ کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ ڈل جھیل کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو سیاح ہوتے ہیں، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈل جھیل کا نظارہ کرنے کے لیے لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اور کشتیوں اور شکاروں کے ذریعے ڈل جھیل کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر کشتی میں اور شکاروں میں سوار ہو کر، چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر وہ ڈل جھیل کا بھی پھر لطف اٹھاتے ہیں۔ ڈل جھیل میں کنول کے پھولوں کا نظارہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے تاروں بھری رات میں آسمان کا نظارہ ہو۔ ڈل جھیل جو ہے اس میں کنول کے پھول ہوتے ہیں، اور یہ کنول کے پھول رات کے وقت ڈل جھیل میں ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں، ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے تاروں بھرا آسمان ہو، تاروں بھری رات میں آسمان کا نظارہ ہو، دکھائی دیتا ہو۔ تو اس طریقے سے یہ خوبصورت باغ کا نظارہ آپ نے لفظوں میں کیا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس لیسن کو غور سے سنو گے، ان باتوں پر عمل کرو گے، اور آئندہ کے لیکچر کے لیے تیار رہو گے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی۔ اب میں آپ کے لیے چند سوالات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ شالیمار باغ کو کس بادشاہ نے تعمیر کیا؟ دوسرا سوال، اور اس کی توسیع کس نے کی؟ تیسرا سوال، شالیمار باغ کتنے طبقوں پر مشتمل ہے؟ یہ 3 سوالات کے جوابات پیارے بچوں آپ اپنے واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا زیادہ ہے کلاس لینے میں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کا لیکچر لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، شادمان رہیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔